نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی خاص، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات طیب و طاہر کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور جس ذات اقدس کو مالک کائنات نے اس کائنات کے لیے اس طرح کا اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا کہ خود رب کائنات نے اس کے لیے فیصلہ اتارا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے، وہ آپ کا قول ہو، فعل ہو، عمل ہو،
آپ کی زندگی میں کیا جانے والا کوئی بھی کام اس کو اللہ رب العالمین نے امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور پھر رب کائنات نے اس بات کا بندوبست بھی کیا کہ انسان زندگی کے جس معاملے میں بھی آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، عرش والے رب نے آپ کی زندگی میں رہنمائی اور وہ بہترین رہنمائی رکھی ہے کہ جس سے اچھی رہنمائی کائنات میں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح بخاری، امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زخمی بچی کو لایا گیا، اس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا ہوا ہے، اور امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں لایا گیا ابھی اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، فرمایا جب یہ گھر سے نکلی اس نے چاندی کے زیورات پہنے ہوئے تھے، یہودی نے پتھر مارا، اس بچی کو زخمی کر دیا، ابھی زندگی اور رمق باقی ہے، امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے بچی سے سوال کرنے کے لیے زبان سے نہیں بول سکتی، آپ نے سوال کیا، بتاؤ تمہیں فلاں نے قتل کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں فلاں نے مارا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام لیتے لیتے اس یہودی کا نام آ گیا جس نے اس بچی کو پتھر مارا تھا، تو اس نے ہاں میں اس بات میں سر ہلا کے اس بات کا اقرار کر دیا کہ میرا قاتل، مجھے قتل کرنے والا وہ یہودی ہے۔ میرے بھائیوں، امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ کائنات کا وہ بہترین فیصلہ ہے جس نے پوری زندگی نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا کہ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فیصلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کائنات میں اسی طرح امن پیدا ہو جائے گا جیسے مدینہ منورہ کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح کا آرام و سکون میسر آئے گا جیسے مدینہ منورہ کی بستی والوں کو آیا تھا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی جیسے مدینہ منورہ کے واسیوں کے لیے جو لٹے پٹے آ کے مدینہ میں ٹھہرے تھے، رب کائنات نے دنیا کو اس طرح ان کے سامنے بکھیر دیا کہ اب ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، بلکہ اس لیے روتے تھے کہ اتنا مال اللہ نے دے دیا کہیں اس کی ناراضی کا باعث نہ ہو۔ امام کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بچی نے اقرار کیا کہ میرا قتل کرنے والا وہ یہودی ہے۔ اب یہاں میرے بھائیوں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ یہ وہ جرم ہے، قتل کرنا، کسی کی جان کو ختم کر دینا، اس انسان کو جس کو مالک کائنات نے شرف یہ بخشا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو خلقتہ بیدی، میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ شرف ہے اس انسان اولاد آدم کا کہ آدم علیہ السلام ہماری اصل اور ہمارے جد کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ بنایا، اور پھر بنانے والے نے یہ کہا، عرش والے رب کا یہ فرمان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بناوٹ کے اعتبار سے اللہ نے سب سے بہترین کر کے بنایا۔ اس اللہ مالک الملک نے محبت اس کے ساتھ اتنی کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بسایا، پھر آدم کی اس غلطی کا صلہ ملا دنیا میں آئے،
پھر بھی رب کائنات نے یہی وعدہ رکھا کہ تمہیں واپس اپنے اسی گھر کے اندر بسایا جائے گا، تم نے اپنا یہ وقت پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا ہے، اس کو عزت سے نوازا ہے، اور جب یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، جب یہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، جب اس کی زبان پر محمد الرسول اللہ جاری ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قیمت اور بڑھا دیتے۔ مالک کائنات کا قرآن اٹھاؤ، فرمایا میرا بندہ اتنا قیمتی ہے، میرا مسلمان اتنا عزت والے ہے کہ السن بالسن، الاذن بالاذن، الانف بالانف، اگر مسلمان کا کوئی دانت توڑتا ہے تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، وہ معاشرے کا کس حیثیت کا فرد ہے، کائنات کے امام نے سارے فرق مٹاتے ہوئے ایک ہی اعلان کیا۔ اس وقت یہ اعلان کیا جب مخزومیہ قبیلے کی عورت کو چوری کے جرم میں پکڑ کے لایا گیا تو کائنات کے امام کے سامنے سفارش کرنے والوں نے سفارش دائر کر دی، اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ فرمایا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، اونچے حسب و نسب والی ہے، قبیلہ مخزوم کا حصہ ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو کائنات کے امام نے، اس ہادی برحق نے، اس عادل و منصف نے، جس کے عدل کی گواہی عرش والے رب نے دی ہے، اس رب کائنات کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سارے سوالوں کا ایک جواب دیا۔ اس کا منصب کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر رہی۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں قبیلے، حسب، نسب اور شرف کی بات اگر کرتے ہو، فرمایا لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی وہ لخت جگر جس کے بارے میں فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اسے تنگ کیا ہے اس نے نبوت کو تنگ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ فرمایا لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ کائنات کے امام نے وہ جسٹس اور وہ فیصلہ دیا، فرمایا اس یہودی کو لایا جائے۔ یہودی کو پیش کیا گیا۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو پتھر کے ساتھ قتل کیا ہے، ایک مسلمان پہ پتھر سے حملہ کیا ہے، ابھی وہ فوت نہیں ہوئی، ابھی زندگی کی رنگیں باقی ہے، اس اکیلی کی زبان کا اقرار ہے، اکیلی بچی ہے، گواہوں کا جتھا نہیں ہے، شہادتوں کے انبار نہیں ہے، کوئی دوسرا بتانے والا نہیں ہے، یہ اکیلی مظلوم ہے، اور وہ ظالم اس کی زبان نے اس کو نامینیٹ کیا ہے کہ فلاں یہودی نے مجھے قتل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت میں جو فیصلہ دیا، فرمایا یہودی کو لایا جائے، یہودی کو لایا گیا، فرمایا 2 پتھر لائے گئے، پتھر لائے گئے، فرمایا اس کو بھی دونوں پتھروں کے اندر رکھ کر کے اسی طرح سے کچل دیا جائے جیسے اس نے مسلمان بچی کو کچلا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مدینہ منورہ میں دوبارہ اس طرح کی کسی نے جرت نہیں کی۔ اور وہ دوسرا واقعہ احادیث کی مسند کتابوں کا حصہ، مدینہ منورہ میں آ کے بسنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو شکوہ کیا، بیمار ہو گئے، فرمایا ان کو باہر ہمارے کھیتوں میں جہاں جانور ہیں وہاں لے جا کے رکھا جائے، اختصار صرف اپنا مقصود کی طرف آنا۔ بیمار ہوئے تھے وہاں بھیجا، جب یہ صحیح ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے مرتد ہو گئے، مسلمانوں کا مال اونٹ لے کر کے دوڑا کے نکلنے لگے۔ جو وہاں پر محافظ موجود تھے ان محافظوں کو
قتل نہیں کیا بلکہ بڑے بے دردی کے ساتھ ان کو انہوں نے شہید کیا. ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم آگ جو ہے وہ لوہے کی گرمت سلاخیں ان کی آنکھوں کے اندر پھیری گئی. بڑے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. کائنات کے امام، وہ کائنات کے امام جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے رحم اتنا ڈالا ہے، اپنے نواسے کو اٹھائے بوسہ دیا. اقرا ابن حابس کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم میرے 10 بیٹے، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے، بچوں سے شفقت کرنے والے اس پیغمبر علیہ السلام نے جب آپ کے پاس آپ کا نواسہ لایا گیا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ وہ رحم ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اس درد کی وجہ سے اس تکلیف کو محسوس کرنا یہ ہر انسان کا حق اور ذمہ داری ہے. اس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوڑ کے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا جائے. ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. جاؤ آج بھی مدینے کا وہ ہررا اس بات کا گواہ ہے، کل عرش والے رب کے سامنے یہ سرزمین گواہی دے گی کہ کائنات کے امام نے اسی طرح فیصلہ دیا. فرمایا جس طرح انہوں نے ان کے اعضائے بدن کو کاٹا ہے اسی طرح ان کے اعضائے بدن کو کاٹا جائے. جس طرح لوہے کی گرم سلاخوں کو ان کی آنکھوں کے اندر پھیرا گیا اسی طرح سے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیر دی جائیں. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے وہ ہررا کے پتھروں کے اوپر ریگستان و صحرا میں پھینک دیا گیا اور دنیا کو دکھایا کہ مدینہ جیسی یہ چھوٹی سی بستی جس کے چند ایک گھر ہیں، پورا مدینہ جو اسٹیٹ ہے اس وقت کی وہ اتنی ہے جتنی آج مسجد نبوی کی 4 دیواری صرف اندر والا ہال ہے. یہ پورا مدینہ منورہ ہے جہاں پر نبی کائنات کی حکومت قائم ہے، جہاں پر پیغمبر علیہ السلام بیٹھ کر کے اپنے فیصلے دیتے ہیں. وہ مسجد نبوی کا منبر نبی کونین کے چیف آف جسٹس کی کرسی ہے، وہیں پر ہی کمانڈر ان چیف بیٹھتا ہے، وہیں پر ہی چیف منسٹر بیٹھتا ہے، وہیں پر ہی پوری کی پوری آپ کی کابینہ بیٹھتی ہے، وہیں پر ہی آپ کی فوج کی پوری کمان بیٹھتی ہے. وہی مدینہ کی مسجد یہ پورے اسلام کا قلعہ بھی ہے، یہ پوری حکومت کے لیے ان کا جو ہے وہ ایوان بھی ہے، یہی ایوان عدل ہے. اور یہی بیٹھ کر کے کائنات کے امام نے ایک ہی فیصلہ دیا. فرمایا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور وہ تڑپتے ہوئے وہیں پر بلک بلک کے مر گئے. جاؤ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ کرو. کائنات کے امام کے ایک فیصلے کی وجہ سے پوری تاریخ میں مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ کے گرد و پیش میں دوبارہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا. میرے بھائی ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو، ایمان کی رمق ہو، چاہے اس کو اس کا حکمران ہی حکم کیوں نہ دے. میں نے واقعہ بیان کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ امیر نے کہا آگ میں چھلانگ لگا دو. صحابہ نے کیا کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر آگ میں ہی جانا تھا ہمیں پھر مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی. نہیں مانتے ہم تمہارا یہ فیصلہ. عرش والے رب نے جب یہ قانون بنا دیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا، جب ایمان والوں کی صفتیں ذکر ہوئی کہ یہ مومن ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، زکات دینے والے ہوتے ہیں، خیراتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں عرش والے رب نے کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل کرنا کسی مومن کا کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا یہ مومن اگر مومن سے قتل ہو جاتے ہیں اس کا ایک ہی سبب ہے، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. ایک سبب ممکن ہے کہ کسی مسلمان مومن کے ہاتھوں سے نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، مارا جانور کو تھا، لگ انسان کو گیا، ہو سکتا ہے پھینکی لکڑی تھی، لگ کہیں جا کے زور سے گئی، ممکن ہے مارنے کا ارادہ نہیں تھا
वैसे ही उसको चोट ऐसी जगह पे लग गई कि वो मर गया। ये तो मुमकिन है, लेकिन जिसके अंदर इस्लाम मौजूद हो, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो, जिसको ये पता हो, जिसके कानों में ये सुना हो, जिसके दिलो दिमाग में ये लफ्ज मौजूद हो कि एक मुसलमान को किसी शाहराह पे मारना ये तो बड़ी दूर की बात है, वो मैदान में जंग सजा हुआ है, काफिर है, बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर चुका है। उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार थामी है, इसके पीछे दौड़े हैं। उसने जुबान से सिर्फ एक बार कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसामा ने ये सोचा, उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये समझा, फरमाया ये तलवार के डर से सिर्फ बचने का बहाना कर रहा है। उसामा ने तलवार मारी, इसको काट के रख दिया, मैदान खत्म हुआ, जंग का मैदान मिटा, ये वापस मदीना आए, तज़किरा किया नबी कौनैन के पास, अल्लाह के नबी और भी बहुत सारे काफिर ढेर किए, उनमें एक ऐसा काफिर भी था, उसने जुबान से सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसामा तूने फिर भी उसको कत्ल कर दिया, तुम्हें पता चला वो मुसलमान है, तुमने फिर भी कत्ल कर दिया, तुम्हें पता चला उसने कलमा पढ़ा था, तुमने फिर भी कत्ल कर दिया। उसामा ये बताओ कल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पे कुर्सी जलालत पे बैठा होगा और वो दिन क्या है, उस दिन की हालत क्या है। मेरे भाइयों, मैं लंबी हदीस का सिर्फ मकसूद टुकड़ा अल्लाह के बंदे अल्लाह से सिर्फ इतना मुतालिबा करने के लिए कि रब्बे कौनैन इम्तिहान शुरू कर दे, सवालों जवाब हो गए, पता चले हमारे साथ क्या बनता है। लंबी हदीस आपने सुनी हुई है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के पास जाके ये कहा कि अल्लाह के नबी हो। आदम से कहा अल्लाह ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें अपनी जन्नत में बसाया है, हमारा एक सिफारिशी जुमला अल्लाह के सामने ले जाओ कि अल्लाह हिसाबों किताब शुरू कर दे। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बे कायनात के नबी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको अपने हाथों से बनाया, मेरे भाइयों उनके अल्फाज सुनो, मुसलमानों उनके अल्फाज सुनो, जिस रोज में अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जिस जगह पे मालिक के सामने जवाब देना है, जिस रोज का कोई शुबा नहीं है, मालिक यौमिद्दीन वो अल्लाह है। आदम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और यूसुफ जितने अल्लाह के नबी हैं एक ही जुमला कहते हैं, इन्ना रब्बी गज़िबा गज़बा लम यग़ज़ब मिस्लहु अबदा व लम यग़ज़ब बादहु अबदा। कहते हम नहीं जाते अल्लाह के दरबार में जितने गुस्से में अल्लाह आज है, ना पहले कभी आया है ना इसके बाद कभी आएगा। उस कुर्सी अदल में, उस यौम महशर में, उस हिसाब के दिन में जब मालिक के कायनात ने हिसाब को इस तरह से रखा है और मैं लन तज़ूला लन यज़ूला कदम इब्ने आदम, आदम का बेटा जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा, यहां पर तेरा हाथ पड़ता होगा, यहां पर तेरे असर तेरे होंगे, यहां पर तेरा इक्तिदार तेरा होगा, यहां पर तेरी हुकूमत तेरी होगी, लेकिन वहां पर तेरे पास न तेरा कोई सिफारिशी होगा, न तेरा कोई हिमायती होगा, न कोई सिफारिश का जुमला बोले। फरमाया नहीं यसूला कदम इब्ने आदम हत्ता युसाला अरबाई, अल्लाह कहेगा एक कदम भी यहां से नहीं हिल सकता जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं देता। वो अर्श वाला रब कहता है मा कान लिल मुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला खतहा, मोमिन से कत्ल हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि जो ये जानता हो, जो ये समझता हो, जिसने कुरान को पढ़ा हो, जिसने नबी के फरमान को पढ़ा हो, जिसने अल्लाह के पैगाम को पढ़ा हो, वो जानता है कि मैं यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदा फजज़ाउहु जहन्नमा खालिदन फीहा। और मैं जो मोमिन को जानबूझ के कत्ल करता है, जो मोमिन को जानबूझ के कत्ल करता है, अर्श वाला रब जब कुर्सी अदल पे बैठेगा तो उस वक्त का अदल क्या है? नबी कौनैन गुजरे सहाबा के साथ, मदीना का बाजार है, नबी कायनात गुजरे, वहां पर दो बकरियां आपस में लड़ रही हैं, दो बकरियां आपस में भिड़ रही हैं, दो मुसलमान नहीं, कोई गोलियां नहीं चला रहा,
کوئی قتل نہیں کر رہا, کوئی معصوموں کی لاشوں کو تڑپا نہیں رہا, دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں. کائنات کے امام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون فیما تنتہتانہا, جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا تمہیں نہیں پتا, لیکن وہ عرش والا رب جانتا ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں. اور جب قیامت کا روز ہوگا, جب میدان محشر سجے گا, جب اللہ کرسی عدل پہ بیٹھے گا, اللہ ان کو بھی اٹھائے گا, اللہ ان کو بھی اٹھائے گا. پھر مالک کونین ان کے اس جھگڑے کو وہاں قیامت کے دن احتساب کروائے گا, ان کا بھی اللہ احتساب کروائے گا. اگر سینگوں والی بکری نے اور سینگ رکھنے والوں, اقتدار کے سینگ, اختیار کے سینگ, اپنی قوت کے سینگ, اپنی پارٹی کے سینگ, اپنے اقتدار و اختیار کے سینگ رکھنے والوں, اللہ چھین لے گا یہ سینگ, بکری کے سر سے بھی چھین لے گا, اور اللہ لے کر کے اس کو دے دے گا جس کے پاس سینگ نہیں تھے, اور عرش والا رب کہے گا کہ اس کو بھی اسی طرح ٹکر مار جیسے اس نے تجھے دنیا میں ٹکر ماری تھی, اس کو بھی اسی طرح سے مار. اور اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا جب نبی کائنات نے فرمایا یجیء المقتول یوم القیامہ, یہ مقتول قتل کر دیا جانے والا یہ اللہ کے سامنے آئے گا. کس طرح آئے گا؟ ترمذی کی روایت کے الفاظ اور دوسری احادیث کے الفاظ, اس نے اپنے ایک ہاتھ میں اپنی گردن رکھی ہوگی, وہ کٹی ہوئی گردن جن سروں پہ تم نے گولیاں مار کے بھون دیا, وہ گردن ہاتھ میں مقتول کے ہوگی. وہ اسے پکڑے ہوئے اپنے قاتل کے گریبان سے پکڑ کے کھینچتا ہوا, اوداجہ یشخب دما, اس کی رگوں سے اس وقت بھی اسی طرح خون کے فوارے چھوٹتے ہوں گے جیسے دنیا میں قتل کے وقت میں اس کی رگوں سے خون کے فوارے چھوٹے تھے. اور آئیں گے کس کے سامنے؟ اس اللہ کے سامنے جس نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا تھا, فرمایا اللہ زوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم. فرمایا پوری دنیا مٹ جائے اللہ کی نظر میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دنیا کا نظام چلا جائے, تم تو اقتدار و اختیار کی باتیں کرتے ہو, پوری دنیا مٹ جائے, انسانیت ختم ہو جائے, جنات مٹ جائے, دنیا کے یہ نظام کائنات مٹ جائے, لأہون عند اللہ, یہ اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ کمتر حیثیت رکھتا ہے جتنی اہمیت اللہ کی نظر میں کسی مسلمان کی جان کی ہے, کسی مسلمان کی جان کی ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, سنو آج تم اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے دنیا کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو, عرش والے رب کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ, ہر گناہ ممکن ہے اللہ اسے معاف کر دے. شرک کے علاوہ وضاحت ہو چکی, فرمایا ہر جرم ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے سوائے قتل نفس کے. الا رجلا قتل مؤمنا, جس مومن مسلمان نے, جس بندے نے کسی مومن کو قتل کیا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. جو شرک پر مرا, کفر پر مرا, اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. دوسرے معنوں میں یہ قتل کرنے والا قاتل یوم قیامت کو کافروں اور مشرکوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا, اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ بھی یہی فرمائے گا, من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, جو مومن کو قتل کرتا ہے اس کا بدلہ اور جزا اللہ رب العالمین نے جہنم رکھی ہے, ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر ہے, کیونکہ اللہ مالک الملک نے دنیا کا نظام بنایا ہے. قتل یہاں اسلام میں بھی ہوتے ہیں لیکن جرموں کی وجہ سے. پیارے پیغمبر نے وہ جرم گنوائے, فرمایا سن لو, لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث, کسی مسلمان کو 3 جرائم میں سے کسی ایک جرم کی وجہ سے مارا جاتا ہے. رجل یکفر بعد اسلام, اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنا اسلام نے جائز قرار